گیا ہے۔ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا، ہم نے بلایا، ہم نے دعوت کی موسیٰ کو 30 دنوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کون سی 30 راتیں ہیں کہ جو ماہ ذی قعدہ میں پڑتی ہیں۔ عام طور پر ماہ ذی قعدہ کو لے کر ہمارے یہاں ایک تصور اور ایک خیال یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہم نے جو عربی کے مہینوں کے نام ہیں، جو شریعت کی طرف سے، جو ائمہ کی طرف سے پیش کیے گئے، ان کے علاوہ بھی مہینوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ محرم کے بعد ماہ صفر جب آتا ہے تو عربی میں اس کو ماہ صفر کہتے ہیں، لیکن عوام الناس اسے چہلم کا مہینہ، اسی طرح سے ربیع الاول کہ جو عربی نام ہے، عوام الناس میں اس کو 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک نام ہم نے مہینوں کا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے وہ مہینہ جو ذی قعدۃ الحرام ہے، جس میں حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا ہے شریعت عطا کرنے کے لیے، کتاب عطا کرنے کے لیے، عربی میں اور شریعت میں اس مہینے کا نام ذی قعدۃ الحرام ہے۔ عوام الناس اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یا خالق کا مہینہ کہتے ہیں، اور بعض اوقات جب آپ ان سے پوچھئے کہ اس مہینے کو خالی یا خالق کا مہینہ کیوں کہتے ہو، تو جواب آتا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، مناسبتوں سے خالی ہے یہ مہینہ، لہٰذا یہ خالی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ چونکہ ہاں بالکل یکو تنہا ہے، نہ اس میں کوئی ولادت ہے، نہ کوئی اس میں شہادت، لہٰذا یہ چونکہ اکیلا ہے، یہ خالق کا مہینہ ہے، یہ خدا کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر مہینہ خالق کا مہینہ ہے، یوں تو ہر مہینہ خدا کا مہینہ ہے، اس مہینے کو خالق کا مہینہ کسی اور معنی میں اور کسی اور سینس میں کہا جاتا ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ماہ ذی قعدہ میں کوئی مناسبت نہیں ہے، وہ غور کرے کہ اس ماہ ذی قعدہ میں کہ جس میں حضرت موسیٰ کو بلایا گیا ہے شریعت حوالے کرنے کے لیے، اس مہینے میں بے شمار مناسبتیں ہیں۔ آغاز ہوتا ہے مہینے کا تو ولادت ہے بی بی فاطمہ معصومہ قم، 11 اسی مہینے کی 11 تاریخ آتی ہے یعنی ذی قعدہ کی، تو ہم امام ہشتم کی ولادت مناتے ہیں۔ 23 تاریخ کو امام کی شہادت کا غم مناتے ہیں، 29 کو امام جواد کی شہادت ہوتی ہے، اور 25 ذی قعدہ کو وہ دن ہے کہ جس دن خانہ خدا کے نیچے سے زمین کو پھیلایا جانا شروع کیا، پروردگار نے اس دنیا کے اوپر خشکی کو خلق کیا۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ذی قعدہ میں کوئی مناسبت نہ ہو، بہت سی مناسبتیں ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ کو جانا ہے۔ موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ بلا رہا ہے، اور بلا رہا ہے کوہ طور پر، لوگوں سے جدا ہونا ہے، لوگوں سے الگ ہونا ہے، تو موسیٰ کہتے ہیں پروردگار جب میں اپنی قوم اور امت کے درمیان نہیں ہوں گا تو ان کو جو مسائل پیش آئیں گے، ان کو جو ضرورتیں ہوں گی، جو دینی سوالات ہوں گے، کس کی طرف رجوع کریں گے، ان کا امام کون ہوگا، یہ کس کی طرف جائیں گے؟ آواز پروردگار آئی طلب کرو کیا چاہتے ہو، تو قرآن ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے دعا کی کہ پروردگارا ان کو میرا وصی، ان کو میرا جانشین، میرا خلیفہ بنا دے، تاکہ جب تک میں اپنی امت کے درمیان نہ رہوں یہ موسیٰ میرے قائم مقام ہو کر، میرے نائب ہو کر میری ذمہ داریوں کو سنبھالتے رہیں۔ پروردگار نے دعا کو قبول کیا۔ 30 دنوں کے لیے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا، خود کوہ طور پر پہنچے۔ یہ 30 دن کہ جن دنوں میں حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا نائب اور اپنا جانشین بنایا تھا، کوئی اختلاف حضرت موسیٰ کی قوم میں بظاہر دیکھنے کو نہیں ملا۔ سب کو معلوم تھا کہ موسیٰ نہیں ہے، ذمہ داری حضرت ہارون کے پاس ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا حضرت ہارون کے پاس آتے تھے، شریعت کے سوالات کرنے ہوتے تھے حضرت ہارون کے پاس آتے تھے۔ لیکن جیسا ہر نبی کے زمانے میں ہوا کہ اس امت میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو با ایمان ہوتے ہیں، جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، جو حقیقت میں کسی دین اور آئین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ مگر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس نبی کی امت میں تمام افراد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس نبی کے اوپر اپنی جان قربان کریں گے، بہت سے ایسے ہیں جو دین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا چاہیں گے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو منافقانہ طریقے سے مجبوری کی بنا پر اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء ما سبق کے یہاں بھی دیکھا گیا، اور اپنے یہاں یعنی زمانے کے آخری پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یہاں بھی یہ دیکھا گیا کہ بہت سے افراد
دل سے ایمان لے کر آئے۔ بہت سے افراد پیغمبر کے اوپر جان نوشاور کرنے والے بھی نظر آئے، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری۔ یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ ہیں جو حقیقی معنی میں پیغمبر کے اوپر ایمان لا رہے ہیں اور اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے بھی افراد ہیں، عبید اللہ ابن ابی جیسے، کہ جو مصلحت کے تحت حالات کو دیکھتے ہوئے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دلوں میں ان کے کفر ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو منافق کہا جاتا ہے۔ وہ افراد کے جو حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، ان میں ایک وہ بھی نظر آتا ہے جو مصلحت کی بنیاد پر موسیٰ کے اوپر ایمان لایا اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا۔ کون ہے وہ؟ تاریخ نے اور قرآن نے اس کا نام لکھا ہے سامری۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ سامری ہے جو جادو کرتا تھا، جادوگر تھا، لیکن چونکہ پوری امت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اس کی خود کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ حضرت موسیٰ کی مخالفت کرے، لہذا منافقانہ طریقے سے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو اس نے راستے تلاشنا شروع کیے کہ کس طرح سے اپنے اس نفاق کو باہر نکالے، کس طرح سے لوگوں کو حضرت موسیٰ سے متنفر کرے۔ لہٰذا ان 30 دنوں میں تو یہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن ادھر جیسے ہی 30 دن کامل ہوئے، پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، کل تمہاری مدت پوری ہو رہی ہے، کل میعاد پوری ہو رہی ہے، کل تم پلٹنے والے تھے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تم 10 دنوں تک، 10 راتوں تک ہمارے مہمان اور رہو، ابھی ہمیں تم سے اور کلام کرنا ہے، ابھی ہمیں تم سے اور باتیں کرنی ہیں۔ لہٰذا یہ 10 دن جو اضافہ کیے گئے، آیت ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، لیکن ہم نے اضافہ کر دیا اس میں 10 اور دنوں کو، 10 اور راتوں کو۔ یہ جو 10 راتیں اضافہ کی گئیں، یہ جو 10 رات اور روکا گیا حضرت موسیٰ کو، یہ کون سی راتیں ہیں؟ یہ ماہ ذی الحجہ کی پہلی سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی راتیں اور دن ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر روکا گیا ہے۔ ان 10 دنوں میں جو اضافہ کی گئی ہیں، ہمارے یہاں آج وہ بابرکت ہیں۔ کیوں بابرکت ہیں؟ کہ جیسا ہی ماہ ذی الحجۃ الحرام آتا ہے، ہم مغرب اور عشاء کے درمیان جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ اسی واقعے کی طرف یاد دلاتا ہے کہ ایک الحمد پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، سورہ اعراف کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں تذکرہ ہے کہ موسیٰ کو بلایا تھا 30 دنوں کے لیے اور ہم نے اضافہ کیا ہے 10 راتوں کو یا 10 دنوں کو، کہ تاکہ موسیٰ سے کلام کیا جا سکے۔ تو بظاہر یہ راتیں پاکیزہ نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے، جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو وہاں معاملات دوسرے ہوں گے۔ کیا معاملے ہیں؟ کہ جب 31ویں دن حضرت موسیٰ نہیں آئے اور واپس نہیں ہوئے کوہ طور سے، کہ یہاں سب انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ پلٹیں گے، حضرت موسیٰ واپس آئیں گے، مگر جب 31ویں روز بھی واپس نہیں آئے تو اس سامری نے امت موسیٰ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کو بہکانا شروع کیا کہ دیکھو میں تو پہلے بھی موسیٰ کو نبی نہیں مانتا تھا، میں تو پہلے بھی موسیٰ کو رسول نہیں مانتا تھا، میں نے تو مصلحت کی بنیاد پر، تقاضے کی بنیاد پر تم لوگوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، مگر وہ جو شک موسیٰ کی ذات میں مجھے ہوتا تھا آج مجھے اس پر یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ نہ اللہ کے نبی ہیں نہ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں تمہیں ایسا یقین ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے اگر نبی ہوتے، معصوم ہوتے، اللہ نے بھیجا ہوتا، کوئی اللہ کا وجود ہوتا تو کوئی نبی جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، غلط بیانی تو نہیں کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ 30 دنوں کے بعد آ جائیں گے، آج دیکھو 30 دن گزر چکے ہیں، کئی روز اور اضافہ ہو گئے اور موسیٰ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ فرار کر چکے ہیں، موسیٰ چھوڑ کر جا چکے ہیں، نہ موسیٰ سچے تھے معاذ اللہ اور نہ موسیٰ کا خدا سچا تھا۔ لہٰذا میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں انکار کر رہا ہوں موسیٰ کی رسالت کا، میں انکار کر رہا ہوں اللہ کی توحید کا۔ آپ غور فرمائیں، میں انکار کر رہا ہوں موسیٰ کی رسالت اور نبوت کا، اللہ کی توحید کا۔ جب یہ بات سامری نے کہنا شروع کی تو نہ صرف یہ کہ خود اپنے کفر کا اظہار کیا، بلکہ جن جن کے دلوں میں کجی پائی جاتی تھی، جن جن کا ایمان مضبوط اور قوی نہیں تھا، وہ سارے افراد بلکہ پوری قوم حضرت موسیٰ کے طرف اپنے چہرے کو ہٹاتی ہے اور سامری کو اپنا پیشوا منتخب کرتی ہے کہ ہاں اب تک جس کو ہم مانتے تھے وہ یقیناً درست نہیں تھا، معاذ اللہ وہ جھوٹ بولنے والا تھا، معاذ اللہ وہ غلط بیانی کرنے والا تھا، وعدہ کر کے واپس نہیں آیا، لہٰذا اب ہم موسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کہ جو اضافہ کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ کے لیے، بظاہر اللہ ان کو پاکیزہ کہہ رہا ہے، ان کی قسمیں کھا رہا ہے، مگر بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں گے تو یہ عجیب راتیں ہیں کہ ان راتوں میں اللہ کی توحید کا انکار کر رہی ہے امت موسیٰ، حضرت موسیٰ کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے انہی 10 دنوں میں، انہی 10 راتوں میں، تو پھر یہ پاکیزہ کیسے ہیں؟
پروردگار سے جب پوچھا جائے گا تو پھر نبی کی زبانی، ائمہ کی زبانی، علماء کے زبانوں سے ہوتا ہوا ہم تک یہ جواب پہنچتا ہے کہ پروردگار اس لیے ان راتوں کو پاکیزہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ راتیں نہ ہوتیں، اگر حضرت موسیٰ کی غیبت میں اضافہ نہ ہوتا، اگر یہ 10 راتیں بغیر بتائے نہ بڑھائی جاتی تو معلوم ہی نہ ہوتا کہ موسیٰ کی قوم میں کتنے منافق پائے جاتے ہیں اور کتنوں کا ایمان راسخ ہے، کتنے ایسے افراد ہیں جو واقعی معنی میں مومن ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں، جو نبی کی نبوت کے بعد ایک امام کی امامت اور اس کی خلافت کو مانتے ہیں، یعنی ہارون کو مانتے ہیں۔ جب یہ 10 دن حضرت موسیٰ غیبت میں رہیں اور امت کو خبر نہ ہو کہ کتنے دنوں کے بعد واپس آنے والے ہیں، تب جن کا ایمان قوی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے اور جن کے ایمان میں ضعف ہے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کا، لہٰذا پروردگار ایسے موقع کو پاکیزہ سمجھتا ہے۔ اور یہ قانون قیامت تک کے لیے باقی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں کسی بھی نبی کا زمانہ آتا ہے تو جب تک نبی نگاہوں کے سامنے ہو، جب تک حجت خدا ہمارے سامنے ہو، تب تک مومن ہونا اور بات ہے۔ اصلی ایمان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب حجت خدا کو غائب کر دیا جاتا ہے، جب اللہ اپنی حجت کو چھپا دیتا ہے، تب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا قوی ہے۔ لہٰذا وہ قانون آج بھی جاری ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی امت کا امتحان لیا گیا ہے 10 راتوں کے ذریعے، 10 دنوں کے ذریعے کہ جن میں حضرت موسیٰ کو غیبت ہوئی، اسی طرح سے امت پیغمبر کا امتحان ہوگا کہ ان 1100 برس میں، ان 1200 برس میں، ان 1400 برس میں بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس غیبت حجت خدا کی بنیاد پر اپنے اس نفاق کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا تھا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یوں تو سب کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر جب حقیقی ایمان کی بات آتی ہے، جب یقینی معنی میں یہ دیکھا جائے کہ کس کا ایمان راسخ ہے، کس کا ایمان سچا ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں کس کا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ محفوظ ہے، اس غیبت کے زمانے میں کون راہ رسالت کے اوپر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس غیبت کے زمانے میں کس کا تعلق اور کس کو اپنے زمانے کی معرفت ہے، یہ آج پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ اتنی محکم حدیث ہے، یہ اتنا محکم پیغام ہے کہ آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے ہے، نہیں، ہر فرقے والے نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ بیان کیا تھا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمانہ ہوگا تب کوئی امام بھی ہوگا، جب افراد موجود ہوں گے، جب امت پیغمبر اسلام موجود ہوگی، تب ہر زمانے کے اندر ایک امام ہوگا، کبھی وہ امام نگاہوں کے سامنے ہوگا اور کبھی وہ امام غیبت کے پردے میں ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہر موقع پر یہ ہوگی کہ دیکھیں کہ ہمارا امام کون ہے، ہمیں اس کی معرفت کیسے ہے۔ صرف معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس امام کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کے کمالات کیا تھے، نہیں، معرفت کا معنی یہ ہے کہ شخصی طور پر ہمارا ایک تعلق ہو، ہمارا ایک رشتہ ہو، ہمارا ایک رابطہ ہو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر یہ غیبت نہ ہوتی، امام باقاعدہ طور پر ظاہر اور ہماری نگاہوں کے سامنے حاضر ہوتے، اس دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی یہ کوشش نہ کرتے رہتے کہ کسی طرح اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیں؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے زمانے کے امام مدینے میں موجود ہوتے اور ہم یہاں ہندوستان میں ہوتے تو کیا ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں ہوتی کہ کسی طرح اپنے آپ کو مدینے تک پہنچائیں تاکہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کریں اور ان سے ایک رشتہ اور ایک تعلق قائم ہو؟ بالکل یہ تڑپ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہے یہ ہمارے زمانے میں کہ آج امام بظاہر نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، صرف ان کا مزار ہے کربلا میں، صرف ان کا روضہ ہے وہاں پر، ان کی زری ہے وہاں پر، لیکن ایک شیعہ، ایک چاہنے والے، ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا سکے یا نہ جا سکے، کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہ جائے، پیاسا رہتا ہے تو پیاسا رہ جائے، کسی طرح اپنے آپ کو اس کربلا، شہر کربلا تک پہنچا دے تاکہ امام حسین کی زری کی زیارت کر لے، کسی طرح اپنے آپ کو نجف تک پہنچا دے تاکہ مولا کائنات کی زری کا بوسہ لے سکے، کسی طرح اپنے آپ کو ایران تک پہنچا دے، مشہد الرضا تک پہنچا دے تاکہ امام رضا کی جالی کا بوسہ لے سکے۔ یہ کوشش ہماری ہوتی ہے، یہ خواہش ہماری
جاری ہوتی ہے، تو پھر اگر واقعی معنی میں ہمارے زمانے کا امام حاضر اور ظاہر ہوتا، جسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوتا، کسی بھی ملک میں ہوتا، ہماری سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی نا کہ ہم اپنے آپ کو وہاں تک پہنچائیں، ہم امام سے تعلقات قائم کریں، ہم امام سے ایک رابطہ رکھیں، ہم امام سے ایک رشتہ رکھیں۔ عزیزان گرامی، اگر امام ہوتے کسی ملک میں، امام موجود ہوتے ظاہر کسی بھی جگہ پر، تو ہم مال خرچ کرتے، ہم اپنا وقت خرچ کرتے اور جاتے امام کے ساتھ۔ یہ تو اللہ کا عین کرم ہے کہ چونکہ نگاہوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے، لہٰذا نہیں کہا جا سکتا کہ امام مدینے میں تو موجود ہیں مگر ہندوستان میں موجود نہیں ہیں، امام مکے میں موجود ہیں مگر اس ملک کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نہیں، اس امام کے لیے اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ عین اللہ الناظرہ ہے، امام زمان کا، یعنی ہمارے زمانے کا کہ امام کا ایک لقب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آنکھ ہیں۔ کون سی آنکھ؟ کہ جس کے ذریعے سے پروردگار لوگوں کے امور کو دیکھتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ یہ عین اللہ ہیں، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 کے 14 یہ سب کے سب ان کے تمام اعضاء و جوارح اللہ کے اعضاء و جوارح کہلاتے ہیں۔ مولا کائنات کے لیے آپ جب مجلسوں میں سنتے ہیں کہ علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ ہیں، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، تو یہ صرف علی تک مخصوص نہیں ہے بلکہ جو زمانے کا امام ہوتا ہے وہی ذریعہ بنتا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو اس کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور بندے کے اعمال جب قبول کرنا چاہتا ہے تو اسی امام کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر نے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو تاکہ تمہاری عبادتیں اللہ تک پہنچیں امام کے واسطے سے، تاکہ تمہارے اعمال پروردگار کی خدمت میں حاضر کیے جائیں اس امام کے ذریعے سے۔ ہمارے اعمال میں یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ان کے اندر یہ سکت نہیں پائی جاتی کہ ڈائریکٹ اپنے اعمال کو اللہ کے حوالے کریں۔ ہمیں ایک واسطہ چاہیے ہوتا ہے، ایک وسیلہ چاہیے ہوتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے، اور یہ پیغمبر نے کہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ یا پھر اس کی نمازیں نہیں ہیں، جو اپنے زمانے کے امام سے رابطہ نہیں کرتا، جس کا رشتہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر اس کی عبادتوں کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ آخری بات، مولا کائنات کے لیے تو باقاعدہ طور پر پیغمبر اسلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا، دیکھو یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی پوری زندگی ہر رات بستر پر نہ سوئے بلکہ پوری رات عبادت کرے، پوری رات عبادت کرے، دن میں پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کی زندگی 60 برس ہے، 70 برس ہے، 75 برس، 80 برس، ان 60-65 برس میں کسی رات نہ سوئے، روز عبادت کرتا ہو، کوئی دن ایسا نہ ہو سوائے عیدین کے کہ جس دن اس نے روزہ نہ رکھا ہو، یعنی زندگی میں نماز اور روزہ کتنا شامل ہے، ہر سال حج پر بھی جاتا ہو، جب موقع ملتا ہو حج پر چلا جاتا ہو، زکوٰۃ کے نام پر کوہ ابو قبیس کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے۔ یہ کوہ ابو قبیس کیا ہے؟ یہ عرب کا ہمالیہ ہے۔ جیسے آج ہم کسی چیز کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بہت بڑی ہے تو کہتے ہیں صاحب وہ ہمالیہ جیسا ہے، اس کا ارادہ پہاڑوں جیسا ہے، اس کا ارادہ ایورسٹ جیسا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی کوہ ابو قبیس کے جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، کوہ ابو قبیس تقریباً 5000 میٹر کا ہے، سوچیں آپ اس کا وزن کتنا ہوگا۔ مگر پیغمبر کہتے ہیں اور اس کے ساتھ بات یہاں پر تمام نہیں ہوتی، پوری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے، دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے، اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اور مظلومانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے نہیں، مظلوم واقع ہو، ظلم ہوا ہو اس کے اوپر، اور خانہ خدا میں رکن یمانی کے پاس اس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے، یعنی کتنے درجے آ گئے؟ قائم اللیل، صائم النہار، زکوٰۃ دینے والا، شہادت کے درجے پر پہنچنے والا، یہ سارے مناقب، یہ سارے فضائل اس کے پاس ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر معرفت علی اس کے پاس نہیں ہے، اگر محبت علی اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس نے رسالت کا اجر عطا نہیں کیا تو نہ یہ نمازیں اس کے کام آنے والی ہیں، نہ یہ روزہ اس کے کام آنے والا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اپنی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے،
اس کے اپنی عبادات میں کوئی کمال نہیں پایا جاتا اس وقت تک جب تک ایک رابطہ اور ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ نہ ہو کہ جس کے حوالے اپنے اعمال کریں اور پھر وہ اعمال کو پروردگار کے یہاں پہنچا دے تاکہ ان کو قبول کر لیا جائے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، پروردگار نے غیبت کو ہمارے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی زمانے غیبت میں محفوظ معلوم ہوگا کہ کن کا ایمان سچا ہے، اسی زمانے غیبت میں یہ معلوم ہوگا کہ کون منافقانہ طریقے سے آیا ہے پیغمبر کے پاس، کس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، کس کا روزہ قبول ہو رہا ہے۔ جس کا جتنا رشتہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا اس کی عبادتوں کی سنگینی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اور جو اپنے زمانے کے امام سے جتنا دور ہوگا وہ کھوکھلی ہیں پھر اس کی عبادتیں۔ یہاں تک روایات میں آیا کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہے، اور بالخصوص اس ابو الائمہ کی معرفت نہیں ہے، اس امام الائمہ کی معرفت نہیں ہے جو ہر امام کا امام ہے یعنی علی، اگر اس کی معرفت یعنی محبت کے ساتھ اس کے سینے میں کچھ نہیں پایا جاتا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ نماز پڑھے یا معاذ اللہ برا کام کرے، دونوں برابر ہیں۔ یہ عجیب و غریب حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ولایت علی کے منکر کے لیے، یعنی جس کے یہاں معرفت نہ پائی جاتی ہو، جس کے یہاں محبت علی نہ پائی جاتی ہو، اس کی نماز پڑھنا اور اس کا معصیت کرنا دونوں برابر ہے۔ یعنی جیسے گناہ اس کو جہنم تک لے کر جائے گا، ویسے ہی اس کی نمازیں اس کو جہنم تک لے کر جائیں گی، کیونکہ یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ صرف ایک ورزش ہے جس کو انجام دے رہا تھا۔ وگرنہ اگر صرف اٹھنے اور بیٹھنے کا نام عبادت ہوتا اور رکوع اور سجدے میں چلے جانے کا نام عبادت ہوتا تو ابلیس سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ 6000 برس تک 2 رکعت نماز پڑھتا رہا۔ ہماری اور آپ کی نمازوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا ہو مجھے اور آپ کو، کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، بہت آہستہ پڑھیں گے، بہت خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، 4 منٹ میں یہ 2 رکعت تمام ہو جائے گی۔ مگر ابلیس وہ ہے جس نے 6000 برس تک 2 رکعت نماز پڑھی، مگر یہ نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے زمانے کے اس کعبۃ اللہ کی معرفت نہیں ہے جس کو ذریعہ بنایا گیا ہے عبادت کے قبول کروانے کے لیے۔ یہی تو کہا تھا کہ جب میں آدم کا پتلا بنا دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ کیا اللہ آدم کا سجدہ کروا رہا ہے؟ نہیں، آدم کا سجدہ نہیں ہے، آدم کو اللہ وہ حیثیت دے رہا ہے جو کعبے کی حیثیت زمین پر ہے۔ آج جب ہم اللہ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ اللہ کا ہے، تو کیا یہ اجازت ہے کہ جس سمت چاہیں سجدہ کر لیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ مثال کے طور پر میں یہ کہہ دوں آج میں ادھر سجدہ نہیں کروں گا فجر میں آج دوسری سمت سجدہ کروں گا، 2 رکعت کی جگہ میں 200 رکعت فجر پڑھ لوں گا، تو کیا یہ نماز قبول ہونے والی ہے؟ نہ صرف یہ کہ یہ نماز قبول نہیں ہوگی بلکہ عذاب ہوگا کہ جہاں بلایا تھا وہاں نہیں پہنچے۔ 2 رکعت ہی مانگی گئی تھی، 200 رکعت نہیں مانگی گئی تھی، مگر جب تم میری عبادت کرو گے تو کیسے کرو گے یہ بھی میں بتاؤں گا، اور کتنی کرو گے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ ابلیس نے یہی کہا تھا، پروردگارا یہ ایک سجدہ معاف کر دے مجھے۔ کون سا سجدہ؟ آدم والا۔ بدلے میں ایسا سجدہ کروں گا کہ آج سجدے میں سر رکھوں اور جب سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت کا دن آئے گا اس دن سجدے سے سر اٹھاؤں گا، بس یہ ایک سجدہ معاف کر دے، پوری زندگی دوسرا سجدہ تیرے لیے ہوگا۔ کیا جواب دیا تھا پروردگار نے؟ ابلیس تو یہ چاہتا ہے کہ تو میری عبادت ویسے کرے جیسے تیرا دل چاہتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ یعنی یہ عبادت کا معیار ہے کہ عبادت وہ نہیں ہوگی جو ہم چاہیں، عبادت وہ ہے جو پروردگار چاہے۔ لہٰذا نمازیں وہ قبول نہیں ہوگی جو ہم اپنی مرضی سے پڑھتے رہیں بغیر کسی مقصد کے، یعنی ہم وہ نمازیں پڑھتے رہیں اور ہمارے پاس معرفت نہ ہو اپنے زمانے کے امام کی۔ نہیں، اس کو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اور پھر میں کہوں کہ پھر اگر معرفت امام آ جائے، اپنے زمانے کے امام کو حقیقی معنی میں کوئی پہچان لے، تو پھر زیادہ نمازیں اس سے طلب نہیں کی جاتی۔ اگر ایک نماز بھی لے کر آ گیا تو پروردگار کہتا ہے کافی ہے یہ نماز تمہارے بخشوانے کے لیے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ تم قبول شدہ 2 سجدے بھی لے کر آ جاؤ، 2 سجدے بھی قبول شدہ لے کر آ جاؤ، جنت میں داخلہ تمہارا واجب ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا نمازیں پڑھتے رہو، زیادہ سے زیادہ پڑھو، پریشان نہ ہونا، زندگی کا ایک سجدہ بھی پروردگار نے قبول کر لیا تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ یہ امام نے کہا تھا، یہ پیغمبر نے کہا تھا۔ ثبوت ہمیں ملا اس وقت کہ جب ہم نے دیکھا کہ واقعی معنی میں جو کوئی ایک ایسا تھا کہ جس نے ماضی میں بہت نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جس نے ماضی میں بہت عبادت نہیں کی ہے، مگر جب امام کے آستانے پر آیا تو 1-2 رکعت نماز ہی سبب بن گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بن گیا۔ کون؟ یعنی حضرت حر۔ کون ہے حر؟ کہ جس نے نمازیں جو پڑھی ہیں وہ معرفت امام سے خالی رہی ہوں گی،
اس نے روزہ جو رکھا ہوگا وہ معرفت امامت سے خالی تھا، لیکن ہاں امام حسین کو جب گھیر کر لا رہا تھا، ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام کا کاروان حر کے کاروان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ظہر کا وقت آیا، سرکار سید الشہداء نے عباس و علی اکبر کو بلایا، جاؤ حر سے کہنا کہ وقت ظہر آ گیا ہے، نماز کا وقت ہے، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دے، خود بھی نماز پڑھے، نماز تمام ہوگی اور پھر ہم وہاں جائیں گے جہاں وہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ عباس و علی اکبر حر دلاور کے پاس آئے، ابھی حر علیہ السلام نہیں ہے، فوجی ہے، کمانڈر ہے، مخالف کا، دشمن کا فوجی ہے۔ امام کا پیغام عباس و علی اکبر لے کر آئے، حر ہمارا امام یہ چاہتا ہے کہ وقت ہے نماز کا، پہلے نماز ہو۔ حر نے کہا ہاں نماز ہونی چاہیے، اول وقت ہے، نماز ہوگی، قافلہ روکا جائے۔ امام علی مقام نے اپنے قافلے کو روکا، حر نے اپنے قافلے کو روکا، امام نے حکم دیا، مؤذن نے اذان دی، اور اب امام علی مقام اس مصلی پر آئے ہیں امامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے۔ جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، حر کہیں نظر نہیں آیا کہ جو نماز پڑھ رہا ہو، لہٰذا عباس کو بلا کر کہا، اے میرے بھیا عباس بتاؤ تو صحیح، کیا حر نمازیں نہیں پڑھتا؟ کیا حر مسلمان نہیں ہے؟ حضرت عباس نے کہا مولا، حر بظاہر مسلمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ مسجدوں میں جاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر وہ نمازی ہے اور نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی امامت نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ ہے حسین، جسے اپنے دشمن کی نماز کا بھی اتنا خیال ہے کہ اگر وہ چند دنوں میرے ساتھ چلنے والا ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے یاد دلاؤں کہ نماز کا فریضہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت عباس نے مسکراتے ہوئے کہا مولا، حر نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اس نے الگ سے مصلی نہیں بچھایا، وہ آپ کے پیچھے مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، کہا جاؤ ذرا حر کو بلا کر لاؤ۔ حر امام حسین کے پاس آیا، پہلا سوال ہے مولا کا، حر تو مجھے امام نہیں مانتا، تو مجھے امام نہیں مانتا، تیرا امام کوئی اور ہے، تو پھر یہ بتا تو میرے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیرے پاس 1000 کا لشکر ہے، اپنا امام ہو جا، اپنے آپ نماز پڑھا، اپنے قافلے والوں کو نماز پڑھا، یہ میرے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا جواب دیتا ہے حر؟ کہتا ہے حسین جو کر رہا ہوں وہ میری ڈیوٹی ہے۔ حالانکہ یہ جملہ غلط تھا، اس وقت تک جتنی معرفت تھی حر کے پاس، وہ اپنا جواب دے رہا ہے، وہ اپنا جواب دے رہا ہے۔ اس نے کہا جو میں کر رہا ہوں وہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے لے کر جانا ہے آپ کو اس جگہ کہ جہاں پر آپ کو قتل کیا جائے گا، لیکن ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر فاطمہ کا لال کسی مقام پر مصلی بچھا دے تو پھر کسی مسلمان میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھائے۔ نماز آپ پڑھائیں گے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، اتنی معرفت حر کے اندر پائی جاتی تھی کہ اگر حسین مصلی بچھا دے، اگر فاطمہ کا لال مصلی بچھا دے تو پھر کسی میں مجال نہیں ہے کہ اس کے مقابلے پر مصلی بچھایا جائے۔ تو بس یہ 2 رکعت نماز ہے، ظہر ہے 2 ہی رکعت ہوگی، اگر قصر نماز امام نے پڑھی ہوگی تو بھی 2 رکعت ہے، اور اگر حالت خوف کی نماز ہوگی تو وہ بھی 4 رکعت ہی 2 ہی رکعت ہوتی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز جو حر نے امام حسین کے ساتھ پڑھی، شاید اللہ نے اس کو قبول کر لیا، شاید اللہ کو یہ اتنی پسند آ گئی کہ جب شب عاشوراء آئی اور تیر بارانی شروع ہوئی تو امام نے عباس و علی اکبر کو پسر سعد کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس سے 1 رات کی مہلت لے لو۔ یہ مہلت کیوں مانگی جا رہی تھی؟ کیونکہ معلوم تھا حسین کو کہ اس قافلے میں ایک معرفت رکھنے والا موجود ہے۔ حسین گوارا نہیں کرتے کہ جو ایک مرتبہ حسین کے پیچھے بامعرفت نماز پڑھ لے وہ قعر جہنم میں چلا جائے، لہذا 1 رات کی مہلت مانگی گئی کہ حر حسین تک پہنچ جائے۔ حالانکہ اگر یہ جنگ جو روز عاشوراء دن کی شدت اور دھوپ کی حدت میں ہوئی ہے، اگر یہ جنگ شب عاشوراء ہو جاتی تو پیاسوں کی پیاس کم ہوتی، شدت اور حدت میں کمی ہوتی، لیکن امام نے انتظار کیا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، آپ 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے، آپ نے 60,000 درہم کی زمین بھی خرید لی ہے تاکہ آپ کا یہاں مزار بنایا جائے۔ آپ اتنے کریم ہیں کہ آپ کو قیامت تک آنے والوں کا خیال ہے کہ میرے چاہنے والے میری زیارت پر آئیں گے، میرے ماننے والے میرے مزار پر آئیں گے۔ حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کا مہمان، ان کا زائر دوسرے کی زمین پر وارد ہو، لہذا جب 2 محرم کو وارد ہوئے 60,000 درہم کی زمین خریدی، وقف کر دی بنی اسد کو، دیکھو جب ہم چلے جائیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، تم سے کوئی خواہش نہیں ہے، یہ زمین بھی تمہاری ہوگی، بس اتنا کرنا ہمارے شہداء کے جنازوں کو دفن کر دینا۔ اس
لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ظالم اپنے جنازوں کو دفن کریں گے، ہمارے جنازوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے حسین نے بنی اسد کے مردوں سے وصیتیں کرنے کے بعد خواتین سے خطاب کیا کہ دیکھو تم بھی تو امت پیغمبر ہونا، اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمارے ان شہداء کو دفن کرنے سے انکار کر دیں تو تم اپنی ذمہ داری نبھانا، ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ خواتین کو وصیت کرنے کے بعد بنی اسد کے بچوں کو بلا کر کہا، اے بچوں، اگر تمہارے والدین حکومت کے خوف کی بنیاد پر ہمارے جنازوں کو دفن نہ کریں تو اس میدان میں کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مٹھی خاک ہمارے بدن پر ڈال دینا۔ امام حسین کو کتنا خیال تھا کہ شہداء کے جنازوں کو دفن کیا جائے، مگر ہائے تاریخ نے دیکھا کہ ظالموں نے اپنے کشتوں کو تو دفن کر دیا، مگر عصر عاشوراء جو حسین کی لاش کو کچلا گیا، 11 محرم کو زین العابدین دیکھیں گے، اتنے مجبور ہوں گے کہ ہاتھوں میں ہتکڑی ہوگی، پاؤں میں بیڑی ہوگی، دفن نہ کر سکیں گے، بس اتنا بہن کریں گے، بابا ارے یہ بیٹا اگر آنسو نہ بہائے تو کیا کرے، جو اتنا مجبور ہو کہ جس کا باپ بے گور و کفن ہو مگر بیٹے کے پاس کفن نہ ہو، جو امام کے بدن پر کفن ڈال سکے، تو رخ کیا مدینے کا، اے نانا مصطفیٰ آؤ، اب ہم تو اسیر ہو کر جا رہے ہیں، یہ تمہارا حسین تمہارے حوالے، یہ تمہارا حسین تمہارے حوالے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا، تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، تجھے واسطہ ہے حسین و حسینیت کا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعہ یعنی حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ان کے انصار و اعوان میں شامل ہوں۔